بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ حضرت بشر حافی جو بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کا واقعہ بھی کتابوں میں معروف و مشہور ہے کہ وہ گزر رہے تھے اور انہیں راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا۔ انہوں نے وہ کھول کے دیکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ وہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو گھر لے گئے اور گھر میں اس کو صاف کر کے اس پہ عطر لگا کر کے اس کو اپنے گھر کی سب سے اونچی جگہ پر رکھا اور کہا کہ تیری جگہ وہ نہیں ہے بلکہ یہ اونچی تیری جگہ ہے۔ اور اس کے بعد جب سو گئے تو خواب میں بشارت ہوئی کہ بشر حافی، تو نے اللہ تبارک و تعالی کے نام کی تعظیم کی، تو نے اللہ تبارک و تعالی کے نام پاک کو زمین سے اٹھایا اور گھر میں سب سے اونچا مقام عطا کیا۔ اسی طرح ہم نے تمہیں بھی نیچے سے اٹھا کر کے بلند درجہ عطا فرمایا۔ جب بشر حافی کی آنکھ کھلی تو دل کی دنیا ہی بدل گئی تھی، اور اب بشر حافی نہیں رہے تھے بلکہ اللہ کے بہت بڑے ولی بن چکے تھے۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی بنے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ائمہ وقت، مجتہدین وقت آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور انہوں نے زندگی بھر جوتا نہیں پہنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ انعام دیا کہ جس علاقے میں یہ رہتے تھے اس علاقے کے جانوروں کو، اس علاقے کے پرندوں کو حکم ہوا کہ وہ اس علاقے کے راستوں میں بیٹ نہ کریں، راستوں میں گندگی نہ کریں، کہ کہیں بشر حافی کے ننگے پیروں کو وہ گندگی نہ لگ جائے۔ اور ننگے پیر چلنے ہی کی وجہ سے ان کو حافی کہا جاتا ہے۔ ایک عرصے کے بعد ایک صاحب نے دیکھا کہ ایک جانور نے راستے میں گندگی کی، تو انہوں نے کہا کہ آج لگتا ہے بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا ہے۔ اسی لیے جانوروں نے راستوں میں گندگی کرنا شروع کر دیا، اور جب معلوم کیا تو واقعی حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ قیصر روم کے بارے میں یہ آیا ہے کہ ان کے سر میں درد رہتا تھا۔ اس نے اپنے علاقے کے تمام حکیموں کو
تمام طبیبوں کو دکھایا مگر اس کے سر کا درد دور نہ ہوا۔ آخر اس نے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو ایک خط لکھا کہ میں نے اپنے علاقے کے سارے حکیموں اور طبیبوں کو دکھایا لیکن میرے سر کا درد دور نہ ہوا۔ اگر آپ کے پاس کوئی حکیم ہو یا اس سر درد کا کوئی علاج ہو تو آپ بتا دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا بھیجا اور فرمایا کہ اس کو سر کے اوپر ٹوپی کے اندر رکھو، انشاءاللہ تمہارا سر درد دور ہو جائے گا۔ قیصر روم کے پاس جب وہ کاغذ کا ٹکڑا پہنچا تو اس نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو ٹوپی کے اندر رکھا اور ٹوپی سر پر پہن لی تو اس کا سر درد دور ہو گیا۔ اس نے پھر وہ ٹوپی اتاری تو اس کا سر درد پھر شروع ہوا، پھر ٹوپی لگا لی، سر درد دور ہو گیا۔ آخر اس نے سوچا کہ میں دیکھوں اس کاغذ کے ٹکڑے میں ایسا کون سا نسخہ لکھا کہ جس مرض سے سارے طبیب عاجز آ گئے تھے، اس کاغذ کے ٹکڑے نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ یہ کہہ کر کے اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا کھولا تو اس کاغذ کے ٹکڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف کی برکت ہے کہ لا علاج مرض کو بھی یہ علاج کرتا ہے اور مریض کو شفا دیتا ہے۔ ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے کہ ایک جگہ ایک عالم تقریر کر رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلتیں بیان کر رہے تھے۔ اس جگہ سے بالکل قریب ایک گھر تھا جس میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی ایک لڑکی تھی۔ وہ لڑکی اس عالم کی تقریر کو غور سے سننے لگی اور سننے کے بعد اس نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کیا اور اس کی عادت بنائی۔ اس کے باپ یہودی کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ وہ کسی یہودی حاکم کے پاس کام کرتا تھا، اس کے دربار میں رہتا تھا۔ اس نے پہلے تو اپنی لڑکی کو منع کیا کہ بیٹی یہ عادت مت بناؤ، لیکن لڑکی نہیں مانی۔ آخر کار اس نے اس کو مارنے کا ارادہ کیا اور اس نیت سے وہ ایک دن بادشاہ کی شاہی انگوٹھی، حاکم کی شاہی انگوٹھی کو گھر لے آیا اور گھر لا کر کے اس نے اپنی لڑکی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ یہ شاہی انگوٹھی ہے اور جب میں صبح جاؤں شاہی دربار میں تو یہ انگوٹھی مجھے دے دینا۔ اس لڑکی نے وہ انگوٹھی لی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو جیب میں رکھا۔ جب رات میں سو گئی تو اس یہودی باپ نے اس کی جیب سے وہ انگوٹھی نکالی
اور نکال کر کے باہر گیا اور باہر سمندر میں جا کر کے پھینک دی اور واپس آ کر کے سو گیا کہ صبح میں جب اپنی بیٹی سے انگوٹھی مانگوں اور میری بیٹی انگوٹھی نہ دے پائے تو میں اس کو بادشاہ کے پاس لے جاؤں گا اور بادشاہ اسے پھانسی کی سزا دے گا۔ اور ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت شروع ہوئی۔ جو ہی اس یہودی باپ نے وہ انگوٹھی سمندر میں پھینکی، نیچے سے مچھلی آئی اور اس نے اس انگوٹھی کو اپنے منہ میں لیا اور کنارے کے قریب آئی۔ ادھر مچھیرے نے جال ڈالا اور وہی مچھلی اس کے جال میں پھنسی۔ اس نے جال سے وہ مچھلی نکالی اور صبح صبح یہودی کے گھر کے پاس سے گزرا اور یہودی کو آواز دے کر کہا کہ میری طرف سے آپ کو یہ تحفہ پیش کیا جاتا ہے، یہ مچھلی میں نے صبح صبح پکڑی اور آپ کے لیے تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ اس یہودی نے وہ مچھلی لی اور بیٹی کو بلا کر کے دی۔ بیٹی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور وہ مچھلی اپنے ہاتھ میں لی۔ یہودی باپ نے کہا کہ یہ جلدی تیار کر کے مجھے ناشتے میں دے دینا۔ بیٹی نے مچھلی لی اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اس کو کاٹا۔ جو ہی پیٹ چیر دیا، مچھلی کے پیٹ سے وہ انگوٹھی برآمد ہوئی۔ بچی حیران تو ہوئی، اس نے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اس انگوٹھی کو لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی جیب میں رکھا اور مچھلی پکا کر کے اپنے باپ کو دی۔ باپ نے مچھلی کھائی اور کھانے کے بعد اب شاہی دربار میں جانے کی تیاری کرنے لگا۔ بہت خوش تھا کہ اب میں بیٹی سے انگوٹھی مانگوں گا اور بیٹی نہیں دے پائے گی تو میں اس کو سزا سنواؤں گا۔ لیکن جو ہی اس نے کہا کہ بیٹی میں نے کل وہ تمہیں انگوٹھی دی تھی وہ مجھے واپس دو، وہ شاہی دربار کی شاہی انگوٹھی ہے۔ بیٹی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے وہ انگوٹھی نکال کر کے اپنے باپ کے ہاتھ میں دی۔ لیجئے یہ شاہی کی انگوٹھی تھی، یہ شاہی انگوٹھی تھی۔ باپ حیران، باپ ہکا بکا رہ گیا کہ اسی جیب سے میں نے رات میں نکال کر کے وہ انگوٹھی پانی میں پھینک دی تھی، یہ آئی کہاں سے؟ بیٹی نے کہا کہ حیران مت ہو، پریشان مت ہو، یہ وہی انگوٹھی ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے آپ نے اس کو دریا میں تو پھینک دیا تھا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت نے اس کو واپس میری جیب میں لا کر کے رکھوا اور سارا ماجرا اپنے باپ کو سنا دیا۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں۔ اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر سورت کے شروع میں لکھی جاتی ہے۔ ایک تو وہی سورتوں کے درمیان امتیاز کے لیے، فصل کے لیے، اور دوسرا برکت کے لیے۔ اور ہم حنفیہ کے نزدیک یہ قرآن پاک کی آیت ہے، لیکن کسی سورت کی مستقل آیت نہیں۔ ہاں، سورہ نمل کی ایک آیت کا حصہ ہے۔ تو ہمارے نزدیک نئے سورہ فاتحہ ہی کا جز ہے،
اور نہ ہی یہ کسی اور سورت کا جز یعنی مستقل آیت ہے، لیکن ہر سورت سے پہلے اس کو پڑھنا سنت ہے، مسنون ہے۔ نماز میں بھی سورہ فاتحہ سے پہلے اور ضم سورت سے پہلے اس کو پڑھنا مسنون ہے، لیکن اس کو آہستہ پڑھیں گے، اور تراویح میں ایک بار بلند آواز سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با حرف ہے، اور یہ استعانت کے لیے یا مصاحبت کے لیے آتا ہے، تو معنی ہوگا مستعینم بسم اللہ یا متبرکن بسم اللہ، اللہ تعالی کے نام پاک کی مدد سے یا اللہ تعالی کے نام پاک سے برکت حاصل کرتے ہوئے میں شروع کر رہا ہوں۔ چونکہ یہ حرف ہے اس لیے یہ کسی نہ کسی اسم یا فعل سے متعلق ہوتا ہے، تو اس کا متعلق یہاں مقدر ہے، اور اس متعلق کو اسم اللہ کی تعظیم کے لیے بعد میں مقدر ماننا زیادہ مناسب ہے۔ تو بعض لوگوں نے مقدر نکالا بسم اللہ ابتدائی، اور بعض لوگوں نے نکالا بسم اللہ ابتدئ۔ ایک بات اور ہے کہ بعض لوگوں نے یہاں پہ عام فعل مقدر مانا، اور بعض لوگوں نے خاص فعل یعنی جس کام کو شروع کرنے جا رہا ہے اسی کام کا فعل یہاں پر مقدر مانا ہے۔ تو بسم اللہ ابتدئ، یہ بسم اللہ ابدؤ، اس میں چونکہ حدیث پاک کے ساتھ مناسبت بھی ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ، تو اس لیے بعض لوگوں نے فعل عام مقدر نکالا، کہا بسم اللہ ابدأ، اللہ کے نام سے شروع۔ اور اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے بھی ترجمے میں اسی بات کا خیال فرمایا ہے، اللہ کے نام سے شروع، تو اسم اللہ کو پہلے لایا اور جو اس کا متعلق ہے اس کو بعد میں لایا۔ اور بعض لوگوں نے فعل خاص مقدر نکالا، جیسے یہاں پر ہم قرات کرنے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھنے جا رہے ہیں، تو نکالا بسم اللہ اقرأ، بسم اللہ اتلو، اللہ کے نام سے تلاوت کر رہا ہوں، اللہ کے نام سے قرات کر رہا ہوں، اور ہر طرح صحیح ہے۔ لیکن سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جس کا ترجمہ اعلی حضرت نے فرمایا۔ پھر اسم یہ بصریوں کے نزدیک سمون یا سمون سے بنا ہے، اور سمون یا سمون یہ سموبن سے ماخوذ ہیں، جو سما یسمو، سمیع یسما اس کا مصدر ہے، اور اس کا معنی ہے بلند ہونا۔ تو کسی چیز کے نام کو اسم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ نام اس کی بلندی کا سبب بن جاتا ہے، ورنہ جس کا نام نہیں ہوگا تو وہ بے نام اور گمنام ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو اسم کو اسم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کسی کے بلندی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور کوفیوں کے نزدیک یہ وسمن سے ماخوذ ہے، اور وسمن کا معنی علامت ہے، کیونکہ نام جس چیز کا ہو وہ اس چیز کے لیے علامت بن جاتا ہے، اس چیز کو نام سے ہی پہچانا جاتا ہے، اس لیے اس کو اسم کہا جاتا ہے۔
لفظ کے لحاظ سے بصریوں کا مذہب زیادہ مضبوط ہے اور معنی کے لحاظ سے کوفیوں کا مذہب زیادہ مناسب ہے. اور کلمہ جلالت، کلمہ اللہ، یہ علم ہے اس ذات واجب الوجود کا جو جامع ہے تمام صفات کمال کی. بعض علماء کرام کے نزدیک یہ جامد ہے، یعنی کسی بھی لفظ سے نہیں بنا ہے، لیکن اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اکیلا لم یلد ولم یولد، نہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، اسی طریقے سے اس کا نام پاک بھی اللہ نہ کسی سے بنا ہے اور نہ اس سے کوئی بنا، نہ کسی سے نکلا اور نہ اس سے کوئی نکلتا ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، بے شک اس کی عالمیت غالب آئی اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا عالم مخصوص بن گیا، ایسا مخصوص نام بن گیا کہ جو کسی کے لیے بھی استعمال کرنا جائز نہیں اور نہ ہی کسی کے لیے کبھی بھی استعمال کیا گیا، لیکن اصلاً یہ مشتق ہے، اصلاً یہ ماخوذ ہے. کس سے ماخوذ ہے؟ الہ سے. الہ سے کیسے بنا ہے؟ الہ میں الف کو کاٹ کر کے اس پر الف لام داخل کر دیا گیا تو اللہ ہو گیا. تو اصل میں الہ تھا، حمزہ کو حذف کر دیا گیا تو اللہ ہو گیا. اب وہ الہ کہاں سے ماخوذ ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا الہ یا الہ، یہ الہ یا الہ سے ماخوذ ہے جس کا معنی عبادت کرنا ہے. الہت اس کا مصدر ہے جس کا معنی عبادت ہے. تو چونکہ وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، وہی معبود برحق ہے، اسی لیے اس کو الہ کہا جاتا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ الہ بمعنی تحیر سے ماخوذ ہے، حیران ہونا. تو اس کو الہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ عقلیں اس کی معرفت میں حیران اور پریشان ہیں، اس وجہ سے اس کو الہ کہا جاتا ہے. بس بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، الہ تو الہ فلان سے ماخوذ ہے جس کا معنی کہ فلاں کے پاس سکون حاصل کرنا. تو چونکہ اس کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اس کی معرفت سے روحوں کو تسکین ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو الہ کہا جاتا ہے. اور بعض لوگوں نے کہا نہ، الہ سے ماخوذ ہے اور اس کا معنی کسی مصیبت سے بھاگ کر کسی کی پناہ لینا. تو چونکہ سب مصیبتوں کے نزول کے وقت بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لیتا ہے، اس وجہ سے اس کو الہ کہا جاتا ہے. اور اسی طرح بعض لوگوں نے کہا ولیہ سے ماخوذ ہے جس کا معنی حیران ہونا وغیرہ. اور یہ مآخذ اگرچہ الگ الگ بتائے گئے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے الہ سے یا کلمہ اللہ تبارک و تعالی سے مناسبت رکھتے ہیں. ان میں یہ سارے معنی اللہ تبارک و تعالی کے شائع نشان ہیں، اس لیے یہ سارے اس کا ماخذ ہو سکتے ہیں، الہ ماخذ ہو سکتے ہیں. اس کے بعد رحمان اور رحیم، یہ دونوں
رحمت سے مبالغہ کے صیغے ہیں، رحمت سے ماخوذ ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ دونوں ہم معنی ہیں، جیسے ندمان اور ندیم، اور بعض کے نزدیک پہلے میں زیادہ مبالغہ ہے دوسرے کے مقابلے میں، رحمان میں زیادہ مبالغہ ہے رحیم کے مقابلے میں۔ رحمان میں زیادہ عموم ہے اور رحیم میں خصوص ہے۔ رحمان دنیا کے ساتھ خاص ہے، اور حدیث شریف میں بھی آیا رحمان الدنیا رحیم الآخرہ، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالی کی رحمت وہ مومنون کو بھی مل رہی ہے اور کافروں کو بھی اس کا حصہ مل رہا ہے، اس وجہ سے رحمان الدنیا کہا جاتا ہے۔ اور آخرت میں اللہ تعالی کی رحمت مومنوں کے ساتھ خاص ہے، کافروں کو وہاں اللہ کی رحمت نہیں ملے گی، اس وجہ سے رحیم الآخرہ کہا جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس طریقے سے رحمان اور رحیم کے درمیان فرق فرمایا کہ رحمان میں جو رحمت ہے وہ رحمت عامہ اس طور پر ہے جیسے کھانے پینے کا، ضروریات زندگی، ہوا پانی دینے کی رحمتیں، یہ والی رحمتیں چونکہ مومن و کافر سب کے ساتھ خاص ہے، اس لیے اس طور پر وہ رحمان ہے۔ اور رحیم سے رحمت خاصہ مراد ہے، جیسے ہدایت دینا، درجات بلند فرمانا وغیرہ وغیرہ، یہ رحمت خاصہ یہ صرف مومنوں کے نصیب میں ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس طور پر فرق فرمایا کہ رحمان بڑی بڑی نعمتوں کو اور چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو عطا فرمانے والا، اور رحیم صرف بڑی نعمتوں کو عطا فرمانے والا۔ تو دنیا میں چونکہ بڑی اور چھوٹی ہر طرح کی نعمتیں پائی جا رہی ہیں، اس لیے رحمان دنیا ہو گیا، اور آخرت میں چونکہ سب نعمتیں بڑی بڑی ہوں گی تو رحیم الآخرہ ہو جائے گا۔ اور رحمان میں مبالغہ کہ بہت زیادہ رحمت فرمانے والا، یہ رحمت دنیا میں اتنی زیادہ پائی جا رہی ہے کہ بندہ چاہے کتنی بھی اللہ تعالی کی نافرمانی کر رہا ہے، بندہ چاہے کتنے بھی گناہ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو رحمت فرما رہا ہے، اس کو رزق دے رہا ہے، اس کو ضروریات زندگی مہیا فرما رہا ہے، اس کو ہوا اور پانی مہیا فرما رہا ہے۔ اور یہ رحمت یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک میں پائی جائے، ورنہ دنیا کے رحم کھانے والوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی دوسرے پر رحم کھا کر کے اس کی مدد کریں گے اور پھر اس کے بعد اگر اس کو کوئی کام دیں گے اور وہ کام نہ کرے، کوئی حکم دیں گے وہ حکم نہ مانے، تو اس کی ساری مدد بند کر دی جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کا بے پایا کرم ہے، بے انتہا رحمت ہے کہ بندے نافرمانیوں میں ڈوب جائیں، گناہوں میں گھر جائیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتا، بلکہ ان کو نعمتیں بہم پہنچا رہا ہے۔ تو اس معنی کر اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے یہ رحمان جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی لفظ کلمہ جلالت
کسی کے لیے نہیں بولا جاتا، اسی طرح یہ رحمان یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے جو کسی دوسرے کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے اور اسماء مکرمہ میں سے یہاں پر 3 نام استعمال ہوئے ہیں، ایک کلمہ جلالت، ایک الرحمن اور ایک الرحیم۔ حضرت امام طبری نے یہاں ایک بہت پیاری بات فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان 3 ناموں کے استعمال فرمانے میں یہ حکمت ہے کہ پہلا کلمہ اللہ ہے، اس اللہ کا نہ تو لفظ کسی کے لیے استعمال کرنا جائز اور نہ ہی اس کا معنی کسی کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے 3 قسمیں ہیں کہ جو کلمہ جلالت اللہ تعالیٰ کا علم خاص، نہ اس کا لفظ کسی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور نہ ہی معنی اس کا کسی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، کسی کے اندر پایا نہیں جا سکتا۔ دوسرا ہے الرحمن، کہ یہ لفظ کسی دوسرے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے، لیکن اس کا معنی کا بعض حصہ غیر اللہ میں پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ رحمت سے ماخوذ ہے اور رحمت کا ایک حصہ بندوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اور تیسرا رحیم، تو یہ رحمان یہ لفظ تو کسی دوسرے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کا معنی کسی دوسرے کے اندر پایا جا سکتا ہے، اس کے معنی کا بعض حصہ کسی دوسرے کے اندر پایا جا سکتا ہے۔ اور رحیم یہ لفظ بھی دوسرے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا معنی بھی دوسرے کے لیے پایا جاتا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ 3 قسم کے ہوئے، ایک وہ کہ نہ لفظ نہ معنی کسی دوسرے کے لیے ہو سکتا ہے، دوسری قسم وہ کہ لفظ دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتا اور معنی کے بعض اجزاء دوسرے کے اندر پائے جا سکتے ہیں، اور تیسرا وہ کہ اس کا لفظ بھی دوسرے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اس کے معنی بھی دوسرے کے لیے پایا جا سکتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ پہلے بسمک اللہم استعمال ہوا کرتا، سرکار بسمک اللہم استعمال فرماتے تھے، پھر اس کے بعد جب بسم اللہ مجریہا نازل ہوا تو سرکار نے بسم اللہ استعمال فرمانا شروع کیا، پھر جب ادعو اللہ ودعو الرحمن نازل ہوا تو سرکار نے بسم اللہ الرحمن استعمال فرمانا شروع کیا، اور پھر جب سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو سرکار نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع فرمایا۔ یہیں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے گفتگو ختم کی جا رہی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین۔